حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد یہی صورت پڑھتے تھے۔ صبح اٹھ کر یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، دنیا اور آخرت کی ہر خوشی مل جائے گی، بے شمار دولت رزق نصیب ہوگا۔ صبح کی روشنی ایک عجیب پیغام لے کر آتی ہے۔ پرندے اپنی چونچوں سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ہوائیں رب کی حمد میں سرگوشی کرتی ہیں، اور وہ مومن بندہ جو سحری کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے وہ پوری کائنات میں ممتاز ہو جاتا ہے۔ اس کا دن رحمت سے شروع ہوتا ہے اور رات مغفرت پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہر صبح کی اذان ایک پکار ہے، ایک دعوت ہے رب کی طرف، اور وہ خوش نصیب لوگ جو اس پکار پر لبیک کہتے ہیں، ان کے چہروں پر دنیاوی غموں کی دھند نہیں بلکہ سکون اور نور کا رنگ ہوتا ہے۔ ان کا رزق آسمانوں سے کھل کر آتا ہے، ان کے گھر برکت سے بھر جاتے ہیں، ان کے دن فلاح، ان کی راتیں عبادت بن جاتی ہیں۔ یہ محض کوئی فرض عبادت نہیں بلکہ یہ ایک روحانی نعمت ہے جو فجر کی نماز کے بعد تسبیح اور قرآن کی مخصوص صورتوں کی تلاوت سے مکمل ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ نماز فجر کے بعد ایک مخصوص صورت پڑھا کرتے تھے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کون سی تسبیح تھی جسے صبح اٹھ کر پڑھنے سے دنیا اور آخرت کی ہر خوشی حاصل کی جا سکتی ہے؟ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ وہ خزانہ ہے جس کے دروازے ہم میں سے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں۔ صرف شرط یہ ہے کہ ہم اس خزانے تک جانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ زندگی کے اس دوڑ میں جہاں ہم سب رزق، دولت، سکون، عزت اور محبت کے متلاشی ہیں، ہم اکثر وہ آسان راستہ بھول جاتے ہیں جو ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہے۔ ہم طرح طرح کے کاروبار آزماتے ہیں، نت نئے طریقے اپناتے ہیں، لیکن کبھی صبح کی اس بابرکت گھڑی کو نہیں آزماتے جس میں اللہ نے تمام خیر رکھ دی ہے۔ صبح کا وقت اللہ کے انعامات کے لیے کھلا خزانہ ہے۔ یہ وقت نہ صرف جسمانی اور ذہنی تر و تازگی کا وقت ہے بلکہ روحانی عروج کا بھی وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے گواہ بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز میں رات کے اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور وہ گواہی دیتے ہیں۔ تو جس بندے کے لیے خود فرشتے رب کے سامنے گواہی دے رہے ہوں، اس بندے کی دعا کیوں رد ہوگی؟ اس کی تسبیح کیوں بے اثر ہوگی؟ اس کی تلاوت کیوں ضائع کی جائے گی؟ صبح کے وقت کی گئی تسبیح اور قرآن کی صورتوں کی تلاوت انسان کے دن کو کامیاب، دل کو سکون یافتہ اور تقدیر کو سنوارنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ راستہ سکھایا جو کسی بھی نفسیاتی الجھن، معاشی تنگی یا روحانی خلا کا حل ہے۔ صبح کی وہ مختصر سی عبادت، اللہ کا ذکر، ہماری ساری زندگی بدل سکتا ہے۔ صرف ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا آپ اس دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہنا چاہتے ہیں یا رب کی رضا کے خزانے کھولنا چاہتے ہیں۔ یہ مضمون اسی فیصلہ کن لمحے پر روشنی ڈالے گا، آپ کو وہ عمل بتائے گا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا، وہ تسبیح جسے صبح پڑھنے والا بندہ کبھی رسوا نہیں ہوتا، وہ سورت جس کی تلاوت سے رزق، عزت، دولت اور نجات حاصل ہوتی۔ یہاں آپ کو صرف الفاظ نہیں بلکہ روشنی ملے گی، وہ روشنی جو نہ صرف آپ کی دنیا سنوارے گی بلکہ آپ کی قبر اور آخرت کو بھی منور کر دے گی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تو اسی جگہ بیٹھے رہتے اور ذکر الہی میں مشغول رہتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ فجر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوری دنیاوی کاموں میں مشغول نہ ہوتے بلکہ نماز کے بعد ذکر، تسبیح اور قرآن کی تلاوت کرتے۔ آپ کا یہ عمل ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ فجر کے بعد کچھ دیر کے لیے ہمیں بھی دنیاوی بھاگ دوڑ سے پہلے رب کی یاد میں ٹھہرنا چاہیے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد
سورہ آل عمران کی یہ آیات پڑھا کرتے تھے۔ ان فی خلق السماوات والارض، یعنی آیت نمبر 190 سے لے کر 200 تک یہ آیات کائنات کی عظمت، رب کی قدرت اور بندے کی عاجزی کو بیان کرتی ہیں۔ فجر کے بعد ان آیات کی تلاوت بندے کے دل میں تواضع، عاجزی اور اللہ کے حضور قرب پیدا کر دیتی ہے۔ بہت سی روایات میں یہ بھی خیال آیا ہے کہ سورہ یاسین کو صبح کے وقت پڑھنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص دن کے آغاز میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے اس کے دن کے تمام کام اللہ تعالیٰ خود سنوار دیتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سورہ یاسین کا صبح پڑھنا ہمیں دن بھر کی برکت، آسانی اور رزق کے اسباب عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے بعد ذکر، دعا اور قرآن کی مخصوص صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ آل عمران، سورہ یاسین، تسبیح کو معمول بنا لیتے۔ یہ تمام اعمال دن بھر کی برکت، رزق کی کشادگی، جسمانی اور روحانی قوت اور دل کے سکون کا ذریعہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان سنتوں کو اپنائیں اور فجر کے بعد کچھ وقت رب کی یاد میں گزار دیں۔ تو محترم ناظرین، دن کی شروعات انسان کی پوری زندگی کا رخ متعین کرتی ہے۔ اگر صبح رب کے ذکر سے ہو تو دن بھی برکت والا ہوتا ہے اور زندگی بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ جو دل صبح اللہ کے نام سے بیدار ہوتا ہے اس پر کبھی مایوسی، حسرت یا ناکامی کا سایہ نہیں پڑتا۔ تسبیح نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ یہ دل کی صفائی، روح کی پاکیزگی، رزق کی کشادگی اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ خصوصاً صبح اٹھ کر تسبیح پڑھنا ایک ایسا روحانی عمل ہے جو زندگی کو جنتی خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بارہا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ذکر کی دعوت دی ہے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ، پس اللہ کی تسبیح کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صبح کا وقت تسبیح کے لیے خاص ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے ذکر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل کرتے ہیں۔ تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز فجر میں سلام پھیرتے تو اس دعا کی تسبیح پڑھتے، اللہم انی اسالک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ روزی اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ ہر نئے دن کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کام کر کے دکھایا کہ امت کا ہر فرد پہچان لے کہ اس کا پیغمبر کیا کر رہا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھا کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، میرے مالک میں 3 چیزوں کا سوال کرتا ہوں، مجھے علم و معرفت وہ عطا کر جس کا مجھے فائدہ ہو، نفع مند علم عطا کر جس سے میں لوگوں کے لیے بھی نفع مند بن جاؤں، میں اپنے گھر بار اور خاندان اور معاشرے کے لیے نفع مند بنوں، اور رزق وہ دے جس کو طیب اور پاکیزہ رزق کہتے ہیں، اور پھر عمل مجھے وہ کرنے کی توفیق عطا فرما جو شرف قبولیت سے نوازا جائے۔ آپ ذرا چین دیکھیے، اللہ کے رسول کے کلام میں ایک خوبصورت چین دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ علم نفع مند عطا فرما، جس کا علم صحیح ہوتا ہے وہ حلال کھاتا ہے، جو حلال کھاتا ہے اس کا عمل قبول ہوتا ہے۔ تینوں باتیں ایک ہی حدیث میں بیان کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا تھا نا، دنیا جہان میں اس سے بڑی نعمت ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اور حفصہ روزے سے تھیں، ہمارے سامنے کھانا پیش کیا گیا جس کی ہمیں طلب بھی تھی، ہم نے اس سے کھا لیا۔ اتنے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت حفصہ گفتگو میں مجھ سے سبقت لے گئیں، اور ایسا کیوں نہ ہوتا، وہ اپنے باپ کی بیٹی تھی، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح طاقتور تھی۔ کہنے لگیں، یا رسول اللہ، ہم دونوں نے روزہ رکھا تھا،
پھر ہمارے پاس کھانا آیا جس کی ہمیں تمنا تھی تو ہم نے اسے کھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی دوسرے دن اس کی قضا کر لینا۔ حضرت قیس بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو طلاق دی۔ پس آپ کے ماموں قدامہ اور عثمان جو کہ مظعون کے بیٹے ہیں آپ کو ملنے آئے تو آپ رو پڑی اور کہا خدا کی قسم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے غصہ اور غضب کی وجہ سے طلاق نہیں دی۔ اسی دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر تشریف لائے اور فرمایا جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا ہے آپ حفصہ کی طرف رجوع کر لیں، بے شک وہ بہت زیادہ روزے رکھنے اور قیام کرنے والی ہیں، اور بے شک وہ جنت میں بھی آپ کی اہلیاں ہیں۔ صبح کی تسبیح سے ہونے والے فوائد بہت سے ہیں۔ تسبیح سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، فرشتے رزق کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو شخص صبح اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے تمام معاملات میں اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ صبح تسبیح پڑھنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، جسم کی توانائی بڑھتی ہے، تسبیح پڑھنے والا گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، روحانی ذکر سے دل اطمینان حاصل کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ صبح کی تسبیح روحانی طاقت، رزق، برکت اور خوشی کا خزانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف تسبیحات سکھائیں جو صبح کے وقت پڑھنا افضل ہے۔ یہ اذکار ہر انسان کی زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے صبح کی تسبیح کو کبھی نہ چھوڑو۔ اس دنیا میں ہر کوئی سکون اور اطمینان قلب کا متلاشی ہے، حتیٰ کہ لوگ سکون پانے کے لیے بہت کچھ کر گزرتے ہیں لیکن سکون پھر بھی نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے وہ طریقے اختیار کرتے ہیں جن سے سکون کی بجائے مزید بے سکونی ملتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں خواہشات کے پورے ہونے سے سکون ملتا ہے، مال و منال کی بہتات، سہولیات کی کثرت سے سکون مل جاتا ہے۔ یہ محض خوش فہمی اور مغالطہ ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس مال و منال کے انبار لگے ہوتے ہیں لیکن بے سکونی کی وجہ سے نیند تک نہیں آتی، گولیاں کھا کے سوتے ہیں، اور آج ذہنی امراض کے ہسپتال بڑھ رہے ہیں۔ لوگ یہاں تک کہتے کہ معاشی پریشانی بھی کوئی نہیں، گھریلو مسئلہ بھی کوئی نہیں، لیکن چین اور سکھ نہیں ہے۔ کیسے ہو؟ ہم نے سکون اور چین حاصل کرنے کا طریقہ بگاڑ لیا ہے۔ لوگ فلموں ڈراموں میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں، کھیل تماشے میں جی لگا کر اطمینان قلب تلاش کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ سکون کی جگہ نہیں، یہ تو بے سکونی کے اسباب ہیں۔ ان سے اضطراب، بے چینی اور بے قراری تو مل سکتی ہے، سکون بھی نہیں مل سکتا۔ آؤ قرآن کریم اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے پوچھیں سکون اللہ کریم کیسے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سکون حاصل کرنے کے لیے کئی طریقے بھی بتلائے ہیں اور جزوی اسباب بھی بتلائے ہیں۔ کئی اور جامع طریقے یہ ہیں: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا لوگو کان کھول کر سن لو، دلوں کا اطمینان اور قلبی سکون اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے، اور یہی اللہ کے ذکر سے مراد قرآن و سنت ہے۔ یعنی قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے سے دلوں کو قرار آ جاتا ہے اور دل جو ہیں وہ سکون پا جاتے ہیں۔ جس طرح سورہ طٰہٰ میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو میری نازل کردہ ہدایات کے مطابق زندگی بسر کریں گے وہ نہ بھٹکیں اور نہ بے قراری و بدبختی کا شکار ہوں گے، وہ سعادت مندی اور سکون والی زندگی پائیں گے۔ اور جو میرے ذکر یعنی قرآن و سنت سے اعراض کریں گے ان کے لیے سکھ چین اور سکون نہیں ہوگا، بلکہ وہ تنگی، بے قراری اور بے سکونی والی زندگی پائیں گے۔ انہیں دنیا، قبر اور حشر کہیں بھی سکون نہیں ملے گا۔ سورہ نحل میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو مرد اور عورت نیک عمل کریں گے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہم انہیں باوقار، ستھری اور پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں بھی سکون، قبر میں بھی سکون، اور حشر میں بھی سکون ہی سکون نصیب ہوگا۔ تو سکون حاصل کرنے کے لیے یہ بڑی جامع نصیحت ہے کہ اپنی زندگی اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق بنائی جائے تو سکون مل جائے گا۔ اس لیے کہ گناہ و نافرمانی، فسق و فجور یہ تو دلوں کے روگ ہیں جن سے دل بگڑ جایا کرتے ہیں اور قرار نہیں پاتے۔ دیکھ لو، ایک تکلیف، مصیبت یا پریشانی ایک بے دین مشخص کو آتی ہے، وہ خودکشی کرنے پر اتر آتا ہے، واویلا کرتا ہے، حتیٰ کہ ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ لیکن وہی صدمہ، وہی تکلیف ایک دیندار اور متقی اور پرہیزگار شخص کو پہنچتی تو وہ تکلیف میں بھی پرسکون رہتا ہے، وہ خودکشی نہیں کرتا، وہ دیواروں کو ٹکرے نہیں مارتا، وہ جانی توازن سے محروم نہیں ہوتا، مصیبت و پریشانی کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیتا ہے اور اللہ کی طرف سے اسے سکون مل جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد یہی سورہ مبارکہ پڑھتے تھے۔ صبح اٹھ کر یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، دنیا اور آخرت کی ہر خوشی مل جائے گی، بے شمار دولت، رزق نصیب ہوگا۔ وہ تسبیح اور صورت کون سی ہے، اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا، اور اس عمل کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے یہ میں آپ کو تفصیل سے بتانے لگا ہوں۔ اب تک اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا ہے تو برائے مہربانی آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ عمل کا کوئی بھی حصہ رہ نہ جائے اور آپ کا یہ عمل اثر کر جائے اور آپ کو دنیا اور آخر کی تمام خوشیاں مل جائیں اور بے شمار دولت آپ کے نصیب ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ بھی پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس دعا کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے نفع دینے والے علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والا عمل کا سوال کرتا ہوں۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت بھی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، زندگی ایک سفر ہے اور اس سفر میں ہر انسان خوشی، سکون، کامیابی، رزق، عزت، محبت اور نجات کا متلاشی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ بازاروں، رشتوں، عہدوں یا دولت کے ڈھیر سے نہیں ملتا۔ یہ سب رب کی رضا، اس کی یاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دنیا سنور جائے اور آخرت میں ہمیں جنت کی خوشبو نصیب ہو تو ہمیں اپنی صبحوں کو بدلنا ہوگا۔ وہ صبح جو ہم غفلت، نیند، سستی اور دنیا کے پیچھے دوڑتے ہوئے گزارتے ہیں، اسے ہمیں اللہ کے ذکر، فجر کی نماز، تسبیح اور قرآن پاک کی تلاوت سے روشن کرنا ہوگا۔ جو صبح اللہ اکبر کی گونج سے شروع ہونا، وہ دن کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ جو زبان سورہ یاسین سے تر ہو، اس کے رزق کے دروازے آسمان سے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو دل اللہم انی اسالک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا کی دھڑکن سے زندہ ہو، اس پر شیطان کا وار نہیں چلتا۔ جو انسان صبح اٹھ کر تسبیح پڑھتا ہے، وہ نہ صرف خود کو بدلتا ہے بلکہ اپنے گھر، رزق، حالات، تقدیر سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اے سننے والے، اگر تیری زندگی میں مسائل ہیں، رزق تنگ ہے، سکون نہیں، دل بے چین ہے یا دنیا بے وفا لگتی ہے، تو صرف ایک بار، ہاں صرف ایک بار صبح کے وقت اٹھ کر تسبیح پڑھ کر دیکھ کیسے تیرا رب تیرے حق میں فیصلہ کرتا ہے، کیسے تیرے لیے وہ دروازے کھلتے ہیں جن کا تو نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ یہ آزمودہ عمل ہے،
یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ اولیاء کا راستہ ہے، اور یہ رب کے قریب ہونے کا سب سے آسان ذریعہ ہے۔ پس صبح اٹھ کر اللہ کو یاد کر لے، اور پھر دیکھ دنیا تیرے قدموں میں اور آخرت تیرے انتظار میں۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام حصول برکت اور ثواب کی نیت سے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔